اگلے روز شاہد علی کے لیے ایک کرتا پاجامہ، چپل اور 3 آکسیجن ماسک کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ یہ گیس ماسک چھوٹے سائز کے تھے اور اس سے صرف منہ اور ناک کو ڈھانپا جاتا تھا۔ رشید احمد نے بتایا کہ ہر گیس ماسک میں اتنی آکسیجن ہے کہ جو کم از کم 8 گھنٹے تک ان کے کام آ سکتی ہے۔ 3 کمانڈو چاقو اور 3 سائلنسر چڑھی پستولیں بھی ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھ لی گئی۔ 2 مختلف سائز کے بڑے پلاس بھی رکھ لیے گئے جن کی مدد سے کھائی میں نکلنے والے پائپ کے منہ پر لگی جالی کو کاٹنا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، گٹر کے پائپ کا دھانا اگر 19 انچ کا ہے پھر بھی اس میں سے فوجی کیمپ کے اندر تک جاتے ہوئے ہمارے کپڑوں کا خراب ہو جانا یقینی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے بھی پتلون بشرٹ کا ایک فالتو جوڑا رکھ لیں۔ چنانچہ قطب الدین اور شیر خان کے لیے ایک دھلی ہوئی پتلون بشرٹ بھی تھیلے میں رکھ لی گئی۔ دونوں نے 250 کی رقم بھی اپنے پاس رکھ لی تاکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جا سکے۔ رات کے ٹھیک 8 بجے تینوں سرفروش مجاہد ایک جیپ میں بیٹھ کر اپنے خطرناک مشن پر نکل پڑے۔ رشید احمد خود جیپ ڈرائیو کر رہا تھا، قطب الدین اس کے ساتھ اور شیر خان پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کی پیٹرول کی ٹینکی فل کروا لی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جیپ سنسان سڑک پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ شہر سے باہر ویران نیم پہاڑی علاقے میں سے گزر رہی تھی۔ قطب الدین رشید احمد کو راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھے راستے سے جانے کی بجائے ایک نصف دائرے کا چکر کاٹ کر ان چھوٹے ٹیلوں میں آ گئے جو فوجی کیمپ کا عقبی علاقہ تھا اور جہاں ایک کھائی میں کیمپ کے گٹر کا پائپ کھلتا تھا۔ اس خطرناک حساس علاقے میں داخل ہوتے ہی جیپ کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں اور اس کی رفتار بھی بہت آہستہ کر دی گئی تھی۔ قطب الدین نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر ایک طرف روشنی ڈالی اور رشید احمد سے کہا، یہاں گاڑی کھڑی کر دیں۔ جیپ ٹیلے کی اوٹ میں روک دی گئی۔ قطب الدین اور کمانڈو شیر خان جیپ سے اتر آئے۔ قطب الدین نے رشید احمد سے کہا، جب تک ہم واپس نہ آ جائیں آپ اسی جگہ کھڑے رہیں۔ رشید احمد بولا، بے فکر رہو۔ شیر خان نے کہا، اگر اندر فائرنگ شروع ہو گئی تو آپ انجن سٹارٹ کر کے رکھنا۔ فائرنگ رک گئی اور ہم میں سے کوئی واپس نہ آیا تو آپ گاڑی لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ہمارا انتظار نہ کریں۔ رشید احمد نے جواب دیا، سمجھ گیا ہوں۔ تھیلے میں سے شیر خان اور قطب الدین نے اپنا چاقو اور سائلنسر والا پستول نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ چھوٹا پلاس شیر خان نے جیپ میں ہی رہنے دیا، بڑا پلاس ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد دونوں سرفروش مجاہد اندھیرے میں اس طرف چل پڑے جدھر کھائی تھی۔ آکسیجن ماسک ان کے گلے میں لٹک رہے تھے۔ رات تاریک اور سنسان تھی۔ درختوں، جھاڑیوں اور ٹیلوں نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں سرفروش خاموشی سے چاروں طرف سے چوکنے ہو کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کھائی آ گئی، وہ اس میں اتر گئے، پھر کھائی کی ڈھلان پر چلنے لگے۔ کچھ دور تک چلتے رہے، پھر پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ قطب الدین نے اشارے سے شیر خان کو بتایا کہ ہم پائپ کے دھانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اندھیرے میں 2 سایوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ گٹر کے دھانے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے جالی کو ٹٹول کر دیکھا۔ کمانڈو شیر خان نے جیب سے پلاس نکال کر جالی کو ایک طرف سے کاٹنے کی کوشش کی۔ اسے 10 منٹ لگ گئے۔ اس نے جالی کو ایک طرف سے اتنا کاٹ دیا کہ اس میں سے ایک آدمی پائپ میں داخل ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے چھوٹی ٹارچ کی روشنی گٹر کے اندر ڈالی۔ پائپ منہ کے پاس سے 19-20 انچ قطر میں تھا لیکن اندر سے تقریباً 3 فٹ کے قریب تھا۔ گندے پانی کی نالی درمیان میں بہہ رہی تھی۔ نالی کی ایک جانب چلنے کے لیے چھوٹا سا فٹ پاتھ بنا ہوا تھا۔ پائپ میں انہیں ایک تیز بو کا احساس ہوا۔ دونوں نے ناک پر آکسیجن ماسک چڑھا لیے اور پائپ کے اندر آہستہ آہستہ چل پڑے۔ پائپ زیادہ اونچا نہیں تھا، انہیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی چھوٹی ٹارچ کی روشنی ڈال رہے تھے۔ اس روشنی میں وہ سنبھل کر قدم رکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس گٹر پائپ کی چونکہ پریشر پمپ سے صفائی ہوتی رہتی تھی اس لیے پائپ میں جالے وغیرہ کہیں نہیں تھے۔ انہیں پائپ کے پہلے مین ہول سے باہر نکلنا تھا۔ کمانڈو شیر خان آگے تھا۔ پائپ کے اندر کی فضا گرم تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے انہیں گھٹن کا احساس تو بالکل نہیں ہو رہا تھا لیکن ان کے جسم حبس کو ضرور محسوس کر رہے تھے۔ پائپ ڈھلان پر نیچے کی طرف آ رہا تھا لیکن چڑھائی معمولی تھی۔ آکسیجن ماسک ناک اور منہ پر چڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ کسی وقت وہ اشاروں سے ایک دوسرے سے کوئی بات کر لیتے تھے۔ پائپ کے اندر وہ جب کافی دور تک آگے نکل گئے تو ٹارچ کی روشنی میں کمانڈو شیر خان کو ایک جگہ دیوار کے ساتھ لوہے کی سیڑھی اوپر جاتی دکھائی دی۔ اس نے اشارے سے قطب الدین کو جو پیچھے آ رہا تھا بتایا کہ یہ سیڑھی گٹر کے پہلے مین ہول کی طرف جاتی ہے۔ یہاں سے پائپ آگے ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ وہ لوہے کی سیڑھی کے پاس آ کر رک گئے۔ اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ کنویں کی طرح ایک گول شگاف تھا جس کی چھت تک سیڑھی چلی گئی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے قطب الدین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی 10-12 فٹ بلند تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر شیر خان نے قطب الدین کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور ٹارچ کی روشنی میں پائپ کی چھت کو ٹٹولا۔ یہ مین ہول کا ڈھکن تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مین ہول کا ڈھکن ایک طرف سے کھل گیا۔ شیر خان نے ٹارچ جیب میں رکھ لی اور دونوں ہاتھوں سے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو ڈھکن کو آدھے سے زیادہ ایک طرف کر دیا۔ اوپر ڈھکن کے سوراخ میں سے روشنی اندر آنے لگی۔ شیر خان نے زینے کے آخری پائیدان پر پاؤں جما کر اپنا سر باہر نکالا۔ اسے اپنے سامنے 25-30 فٹ کے فاصلے پر ایک دیوار نظر آئی جس کے کونے پر ایک بلب روشن تھا۔ یہ وہی کوٹری ہو سکتی تھی جس کے اندر شاہد علی قید تھا۔ شیر خان گٹر سے باہر نکل کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے قطب الدین کو اشارہ کیا۔ قطب الدین بھی مین ہول میں سے باہر نکل آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گیس ماسک اتارے اور انہیں جیب میں ڈال لیا۔
شاہد علی کے لیے وہ جو آکسیجن ماسک لائے تھے وہ شیر خان کی جیب میں محفوظ تھا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رات کی شبنم میں بھیگی ہوئی گھاس پر دوڑ کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے، جہاں انہوں نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیے۔ کمانڈو شیر خان نے دیوار کے کونے میں سے سر ذرا سا آگے نکال کر دیکھا اور فوراً سر پیچھے کر لیا اور قطب الدین کو اشارے سے بتایا کہ کوٹری کے باہر ایک سنتری پہرا دے رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے دیوار کے دوسرے کونے کے پاس آ کر زمین پر اوندھے لیٹ گئے۔ شیر خان نے قطب الدین کے کان میں سرگوشی کی، یہی کوٹری ہے۔ کوٹری پتھر کی دیواروں والی تھی اور اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ باہر کی جانب کوئی روشن دان ہی تھا۔ دروازے کے اوپر شاید ہوا کے آنے جانے کے لیے کوئی روشن دان ہو، مگر دروازے کے باہر مسلح فوجی پہرا دے رہا تھا۔ یہ فوجی ٹریننگ والا فوجی تھا، ہو سکتا ہے کمانڈو بٹالین کا جوان ہی ہو۔ ایسے فوجی پر قابو پانا آسان کام نہیں تھا۔ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کو بھی ایسے فوجی پر قابو پانے کے لیے بڑی عقل مندی اور چالاکی سے کام لینا پڑتا تھا۔ کمانڈو شیر خان گھاس پر پیٹ کے بل لیٹا یہی سوچ رہا تھا، ایسا کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ فوجی پہرے دار کوئی آواز بھی نہ نکال سکے۔ دور سے اگر اس پر پستول کا فائر کیا جاتا تو این ممکن تھا کہ فوجی صرف زخمی ہو کر گر پڑتا۔ ایسی صورت میں وہ فائرنگ کر کے سارے کیمپ کو بیدار کر سکتا تھا۔ اگرچہ شیر خان کی پستول پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا اور اس کے فائر کا دھماکہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ فوجی سنتری کے سر کا نشانہ بھی لیتا تو نشانہ خطا جا سکتا تھا اور فوجی ہوشیار ہو کر جوابی حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ یقینی طور پر سائلنسر والے پستول کی ٹھک کی آواز پہچان سکتا تھا۔ شیر خان کو قطب الدین کی مہارت پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے اسے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ شیر خان نے پیٹ کے بل لیٹے لیٹے اپنی بائیں جانب اور سامنے کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر بجلی کے بلب کی روشنی میں 2 ٹینک کھڑے نظر آئے۔ سامنے درختوں کے پیچھے شاید کیمپ کا آفس تھا جہاں روشنی ہو رہی تھی اور 3-4 چھوٹی بڑی فوجی گاڑیاں کھڑی تھی۔ شیر خان کو جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی کسی غیر ذمہ دارانہ حرکت سے خود ہلاک ہو جائیں اور شاہد علی دشمن کی قید میں ہی پڑا رہے۔ شیر خان کا دماغ پوری تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسے یہی ایک ترکیب قابل عمل نظر آ رہی تھی کہ کسی طرح فوجی سنتری کو پہرے کی پوزیشن سے ہٹا کر دیوار کی اوٹ میں بلا لیا جائے۔ یہ حکمت عملی پہلے 2-3 بار کامیاب ہو چکی تھی۔ قطب الدین پستول ہاتھ میں لیے شیر خان کے ساتھ ہی زمین پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ شیر خان نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہا، تم ذرا پیچھے ہو کر جھاڑیوں میں گھات لگاؤ۔ قطب الدین فوراً پیچھے کو کھسکتا ہوا جھاڑی کی اوٹ میں آ گیا اور اس نے وہیں لیٹے لیٹے دونوں ہاتھوں میں پستول لے کر پوزیشن سنبھال لی۔ کمانڈو شیر خان کوہنیوں کے بل تیزی سے آگے کو کھسکتا ہوا دیوار جہاں مڑتی تھی وہاں بالکل سیدھا ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمانڈو چاقو کی بجائے پستول کے خاموش فائر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمانڈو چاقو سے حملہ کرنے کی صورت میں بھارتی فوجی جو پوری طرح سے چاقو چوبند اور ہوشیار نظر آ رہے تھے آواز نکال سکتا تھا، مقابلہ بھی کر سکتا تھا اور فائر کر کے کیمپ کے فوجیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے وہی کارگر حربہ استعمال کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے زور سے اپنے قریب ہی زمین پر پھینک دیا۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ شیر خان نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا کر پستول کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی، لیکن فوجی سنتری نہ آیا۔ شیر خان نے سر ذرا باہر نکال کر دیکھا، فوجی اسی طرح پہرے پر کھڑا تھا، شاید اس نے پتھر کی آواز نہیں سنی تھی۔ شیر خان نے دوسری بار پتھر اٹھا کر اپنی دیوار پر زور سے مارا، اس کے ساتھ ہی اسے فوجی بوٹوں کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ فوجی سنتری نے یہ آواز سن لی تھی اور برین گن تانے دیوار کی طرف آ رہا تھا۔ شیر خان جلدی سے دیوار کے ساتھ ایک قدم آگے کو کھسک کر آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور دیوار سے 5 فٹ کی بلندی پر تھے۔ پستول اس کے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا، سیدھے ہاتھ کی انگلی پستول کے ٹریگر پر تھی۔ اس نے بھارتی فوجی کے سر پر فائر کرنا تھا۔ 3 سیکنڈ کے بعد بھارتی فوجی دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ دیوار کے کونے پر جلتے ہوئے بلب کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ شیر خان کی طرف اس کا بایاں پہلو تھا، آنکھوں کے کونے سے اسے شیر خان بڑی آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ شیر خان کا کام یہ تھا کہ وہ بھارتی فوجی کو اتنی مہلت ہی نہ دے سکے کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ جیسے ہی بھارتی فوجی برین گن پکڑ کر دیوار کی اوٹ سے نکل کر شیر خان کے نشانے کی زد میں آیا، شیر خان نے اس کی کھوپڑی پر اوپر تلے 3 فائر کر دیے۔ کمانڈو شیر خان کا نشانہ اتنے قریب سے کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ پستول سے نکلی ہوئی 3 گولیوں کی ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی بھارتی فوجی لڑکھڑا کر آگے کو گر پڑا۔ شیر خان کو معلوم تھا کہ 3 گولیاں بھارتی فوجی کی کھوپڑی کو اڑاتی ہوئی نکل گئی ہیں اور اب وہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ وہ دوڑ کر بھارتی فوجی کی لاش کے پاس گیا اور سب سے پہلے اس کے برین گن اس کی اکڑی ہوئی انگلیوں میں سے جدا کر کے ایک طرف جھاڑیوں میں پھینک دی اور وہیں اوندھا لیٹ کر پیچھے قطب الدین کو اشارہ کیا۔ قطب الدین نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل تیزی سے رینگ کر شیر خان کے پاس آ گیا۔ اس وقت شیر خان اوندھے لیٹے لیٹے بھارتی فوجی کی لاش کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسے کال کوٹری کی چابی کی تلاش تھی۔ آخر اسے لاش کی پتلون کی چھوٹی جیب میں سے ایک چابی مل گئی۔ شیر خان نے لیٹے لیٹے قطب الدین کو پیچھے جھاڑیوں کی پوزیشن میں جانے کو کہا اور خود کال کوٹری کے دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ لیٹے لیٹے اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف درختوں کے پیچھے کچھ فوجی گاڑیاں کھڑی تھی۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی مگر کوئی فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیر خان اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بند دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے چابی تالے کے سوراخ میں ڈال کر گھمائی، تالا کھل گیا۔ شیر خان دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک
اپنا آدمی شاہد علی اس کال کوٹری میں ہی موجود ہو۔ شیر خان نے صرف اتنا ہی دروازہ کھولا جس میں سے وہ اندر داخل ہو سکے۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ نیم کھلے دروازے میں سے اندر آتی روشنی میں شیر خان نے زمین پر کسی کو سوتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس جا کر دیکھا، وہ شاہد علی ہی تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا یہاں سے نکل چلو۔ شاہد علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے اس کے بازو کو پکڑ کر کہا چل سکتے ہو؟ شاہد علی نے کہا ہاں۔ شیر خان دروازے کی طرف دوڑا۔ باہر نکلتے ہی وہ جھک گیا تاکہ دور سے دیکھا نہ جا سکے۔ شاہد علی نے بھی جو اس کے پیچھے تھا ایسا ہی کیا۔ قطب الدین جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو قطب الدین بھی اٹھ کر ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گٹر کا مین ہول زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی پہلے قطب الدین نیچے اترا۔ اس نے آکسیجن ماسک چڑھایا اور لوہے کی سیڑھی اترنے لگا۔ شیر خان نے فالتو آکسیجن ماسک شاہد علی کو دیا۔ اس نے اور شیر خان دونوں نے ماسک منہ پر چڑھا لیے۔ شیر خان نے شاہد علی کو اپنے اور قطب الدین کے درمیان کر لیا۔ سب سے آگے قطب الدین تھا جس نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سیڑھیاں اتر کر بڑے پائپ کی گولائی والی دیوار کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک ٹارچ شیر خان نے بھی روشن کر لی تھی۔ شیر خان نے مین ہول میں سے نیچے اترنے کے بعد ڈھکن سے مین ہول کا منہ بند کر دیا۔ اس طرح وہ کسی حد تک محفوظ ہو گئے تھے، کیونکہ اگر اس دوران کیمپ میں کمانڈو شاہد علی کے فرار کا علم ہو جاتا تو شاید ہی کسی کا اس طرف دھیان جاتا کہ قیدی گٹر میں اتر کر فرار ہوا ہے۔ واپسی پر انہوں نے بڑے پائپ کے اندر اپنی رفتار تیز کر لی تھی۔ آخر وہ گٹر کے پائپ میں سے باہر نکل گئے۔ گیس ماسک انہوں نے اتار لیے اور ڈھلان کی پگڈنڈی پر دوڑ پڑے۔ ماسٹر سپائی رشید احمد بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیپ سے اتر کر وہ اندھیرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہیں اٹھا کر دور فوجی کیمپ کی روشنیوں کی طرف دیکھ لیتا۔ کسی بھی وقت وہاں خطرے کا الارم چیخ چیخ کر قیدی کے فرار کا اعلان کر سکتا تھا، مگر ابھی تک کیمپ پر خاموشی طاری تھی۔ لیکن شیر خان اور قطب الدین بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک رشید احمد کو دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے پستول نکال کر جیپ کی اوٹ میں ہو گیا۔ آوازیں اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ جب اندھیرے میں سے 3 سائے نکل کر اس کی طرف بڑھے تو رشید احمد نے اپنے مجاہدوں کو پہچان لیا۔ تیسرے مجاہد کو دیکھ کر رشید احمد لپک کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ شیر خان نے آتے ہی کہا نکل چلو، گاڑی کو کہیں بریک نہ لگانا۔ قطب الدین اور شاہد علی جیپ میں پیچھے اور شیر خان آگے بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے آگے کو نکل گئی۔ رشید احمد کو معلوم تھا کہ اسے جنگل اور ٹیلوں میں سے نکل کر رائے پور شہر کو جانے والی سڑک پر جانا ہے۔ جیپ کی بتیاں اس نے روشن کر دی تھی۔ راستے سے پوری طرح واقف تھا۔ جیپ دیکھتے دیکھتے پہاڑی ٹیلوں سے نکل کر ایک چھوٹی کچی سڑک پر آ گئی۔ جیپ کے اندر قطب الدین اور کمانڈو شاہد علی بیٹھے تھے۔ قطب الدین نے تھیلے میں سے کرتا پاجامہ اور چپل نکال کر شاہد علی کو دی اور کہا کپڑے بدل لو۔ شاہد علی نے اپنے گندے کپڑے اتار کر دوسرا کرتا پاجامہ پہن لیا۔ قطب الدین نے پوچھا تم ٹھیک ہو نا؟ شاہد علی نے کہا ہاں۔ کچی سڑک جنگل کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جاتی آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ شیر خان نے کہا ہم رائے پور والی سڑک پر جائیں گے۔ رشید احمد نے جیپ کے سٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں۔ جیپ کچی سڑک پر کافی تیز جا رہی تھی اور دھچکے لگ رہے تھے۔ دور سے 2-3 جھلملاتی بتیاں نظر آنے لگی۔ رشید احمد نے کہا یہ بڑی سڑک کی بتیاں ہیں۔ 4 منٹ کے بعد جیپ رائے پور جانے والی پکی اور کشادہ سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ رائے پور روڈ پر آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد رشید احمد نے اس سڑک کو چھوڑ دیا اور جیپ کو ایک چھوٹی سڑک پر ڈال دیا۔ ساتھ ہی انجن کے شور میں اس نے بلند آواز میں شیر خان سے کہا ہم شاہ آباد سے تاندور اور آگے گلبرگہ سے ہوتے ہوئے شولہ پور جائیں گے۔ شاہ آباد اور آگے تاندور پہنچتے پہنچتے آسمان پر صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ شیر خان نے کہا ابھی تک ہم گلبرگہ نہیں پہنچے، شولہ پور کس وقت پہنچیں گے؟ رشید احمد نے کہا شولہ پور یہاں سے بہت دور ہے، ہم گلبرگہ سے آگے اکال کوٹ کے جنگل میں رکیں گے، وہاں جا کر سوچیں گے کہ شولہ پور کیسے جایا جائے، کیونکہ اس وقت تک شاہد علی کے فرار کا کیمپ والوں کو پتہ چل چکا ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ پولیس اور فوج نے اکال کوٹ گلبرگہ اور شولہ پور جانے والی سڑکوں کی بھی ناکہ بندی کر رکھی ہوگی۔ رشید احمد نے بڑی سڑکوں اور شاہراہوں کو چھوڑ کر جیپ کو ان راستوں پر ڈال لیا تھا جو پہاڑی ٹیلوں اور دیہاتوں میں سے گزرتے تھے۔ گلبرگہ پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا۔ رشید احمد گاڑی کو گلبرگہ کے مقامات سے نکال کر اکال کوٹ جانے والی چھوٹی سڑک پر لے آیا۔ یہ ایک ذیلی سڑک تھی جو ویران پہاڑی ٹیلوں میں سے ہو کر اکال کوٹ کو جاتی تھی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رشید احمد نے ایک ٹیلے کے پاس جیپ روک دی جہاں ایک چھوٹا سا جھرنا بہ رہا تھا۔ جیپ کا انجن بھی گرم ہو گیا تھا۔ رشید احمد، شیر خان، شاہد علی اور قطب الدین جیپ میں سے نکل آئے۔ شیر خان نے شاہد علی کو گلے لگا لیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ حالت میں ہمارے پاس واپس آ گئے ہو۔ شاہد علی کی شیو کافی بڑی ہوئی تھی، چہرہ بھی پہلے سے ذرا کمزور ہو گیا تھا۔ کہنے لگا زندگی باقی تھی، بچ گیا، ورنہ بھارتیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جھرنے کا پانی ایک چھوٹے سے تالاب میں گر رہا تھا، وہاں انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر تازہ دم ہوئے۔ قطب الدین اور رشید احمد نے ریڈیٹر کا گرم پانی بدلا، پہیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالا، پیٹرول چیک کیا اور قطب الدین سے کہا تیل زیادہ نہیں ہے، اکال کوٹ تک پہنچ جائیں گے نا؟ قطب الدین نے پوچھا۔ رشید احمد نے کہا میرا خیال ہے پہنچ جائیں گے۔ اکال کوٹ کا چھوٹا سا شہر گلبرگہ اور شولہ پور کے درمیان واقع ہے۔ یہ جنگلاتی ٹیلوں والا علاقہ ہے اور اس کے جنگلوں میں ہر قسم کے درندوں کی بہتات ہے۔ رشید احمد نے شیر خان کو بتایا کہ ہم کسی زمانے میں گلبرگہ سے اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔
شیر خان نے کہا جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس صرف اکال کوٹ تک کا پیٹرول ہے تو اس کے آگے شولہ پور تک کیسے پہنچیں گے؟ رشید احمد بولا اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ 10-15 منٹ وہاں رکنے کے بعد وہ لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد ان کی جیپ اکال کوٹ کے شہر کو بائیں جانب چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ 6-7 کلومیٹر کے بعد دور سے دن کی روشنی میں درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے تھے۔ رشید احمد نے شیر خان کو بتایا کہ یہ اکال کوٹ کے جنگل ہیں، یہاں سڑک ختم ہو گئی تھی اور اب ان کی گاڑی گھاس اور جھاڑیوں کے ایک ویرانے میں سے گزر رہی تھی۔ جیپ آخر کار جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں ماسٹر سپائی رشید احمد کسی زمانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا کرتا تھا۔ وہ اس جنگل کے نشیب و فراز سے واقف تھا۔ جنگل کے اندر جا کر ایک جگہ سیاہ رنگ کی اونچی چٹانیں کھڑی تھیں، ان کے درمیان ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ رشید احمد نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی۔ قطب الدین نے تیل چیک کرنے کے بعد کہا 10-12 کلومیٹر کا تیل باقی بچا ہے۔ رشید احمد بولا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جنگل تک پہنچ گئے ہیں۔ اس نے قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان سے کہا تم لوگ یہاں آرام کرو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ شیر خان بولا اس جنگل میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہو سکے گا؟ یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ رشید احمد چلا گیا۔ قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان چشمے کے پاس بیٹھے رہے۔ شاہد علی نے شیر خان سے پوچھا یہاں سے آگے ہم ممبئی تک کیسے پہنچیں گے؟ قطب الدین نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ ممبئی جا رہے ہیں۔ شیر خان بولا ممبئی تو ایک بہت بڑا شہر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت محفوظ جگہ ہوگی۔ دوسرے ممبئی میں قطب الدین کے مطابق ان کا ایک آدمی موجود ہے جس کی مدد سے ہم ممبئی میں روپوش ہو کر رہ سکیں گے اور پھر وہاں سے کشمیر کی طرف جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ شاہد علی نے کہا یہاں سے آگے شولہ پور ہے، پھر اس سے بھی آگے کافی دور ممبئی کا شہر ہے، یہ ساری مسافت ہم کس طرح طے کریں گے؟ قطب الدین کہنے لگا شولہ پور تو ہم کسی لاری وغیرہ میں جائیں گے، شولہ پور سے آگے ہمارا پروگرام پونا تک ٹرین میں سفر کرنے کا ہے، اس کے بعد صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اگر حالات موافق ہوئے تو ہم پونا سے ممبئی بذریعہ ریل ہی جائیں گے، اگر رستے میں کوئی خطرہ ہوا تو ہم کوئی دوسرا فیصلہ کریں گے۔ ماسٹر سپائی رشید احمد کچھ کھانے کو لے آیا جو انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھایا۔ چشمے میں شاہد علی نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ رشید احمد نے کہا گاؤں سے ہمیں ایک بیل گاڑی مل جائے گی جو ہمیں آگے ایک قصبے میں پہنچا دے گی، وہاں سے ہمیں شولہ پور جانے والی لاری مل سکے گی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہ سرفروش جنگل سے نکل کر اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گئے جہاں سے رشید احمد کھانے پینے کا سامان لایا تھا۔ وہاں وہ ایک بیل گاڑی میں سوار ہو کر اگلے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر کافی طویل تھا، بیل گاڑی کی سست رفتاری نے اسے اور زیادہ طویل بنا دیا تھا۔ بہرحال وہ شام ہونے سے پہلے اگلے قصبے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شولہ پور جانے والی لاری صبح کو جائے گی۔ رات انہوں نے وہیں ایک کھیت میں لیٹ کر گزار دی۔ اگلے دن شولہ پور جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں حالات نارمل تھے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ ان سرفروشوں کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ شولہ پور بڑا شہر تھا، وہاں وہ خطرے سے دوچار ہو سکتے تھے۔ سارا دن لاری میں گزر گیا، شام ہو گئی۔ رات کے پہلے پہر لاری شولہ پور پہنچی۔ لاری کے سٹینڈ سے اترنے کے فوراً بعد ماسٹر سپائی رشید احمد ان سب کو اپنے ساتھ شہر سے باہر ایک غیر آباد جگہ پر لے گیا جہاں درختوں کے گھنے جھنڈ تھے اور ایک ندی ان کے درمیان بہہ رہی تھی۔ ان کا پروگرام وہاں سے آگے پونا تک ٹرین میں سفر کرنے کا تھا۔ رشید احمد بولا رات ہم یہیں گزاریں گے، صبح اسٹیشن پر جا کر میں صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ رات ندی کے کنارے ہی انہوں نے کچھ دیر سو کر اور کچھ دیر باتیں کرتے گزار دی۔ صبح رشید احمد شولہ پور کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ شولہ پور سے دوپہر کے بعد ایک ایکسپریس ٹرین پونا سے ہوتی ہوئی سیدھی ممبئی جائے گی۔ شیر خان نے رشید احمد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ رشید احمد بولا ہم کسی ٹرین سے بھی جائیں خطرہ تو ہمارے سر پر منڈلاتا ہی رہے گا، اس ٹرین کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمیں سیدھی ممبئی پہنچا دے گی، میرا تو خیال ہے کہ تمہیں یہی ٹرین پکڑنی چاہیے۔ شاہد علی نے پوچھا تو کیا تم ہمارے ساتھ ممبئی نہیں جاؤ گے؟ رشید احمد نے کہا میں تمہیں یہاں سے ٹرین میں سوار کروا کر واپس حیدرآباد چلا جاؤں گا، میرا وہاں پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ شیر خان کہنے لگا جس طرح تم بہتر سمجھتے ہو ویسے ہی کرو۔ قطب الدین نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوپہر تک اسی جگہ پر چھپا رہنا ہوگا۔ رشید احمد نے کہا بالکل یہی رہنا ہوگا، میں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کو لے آیا ہوں۔ شولہ پور سے ممبئی کو میل ٹرین دوپہر 2:15 پر چلتی تھی۔ درختوں کے جھنڈ سے وہ ایک ایک کر کے دن کے 1:30 بجے نکل پڑے۔ ان کے پاس جو اسلحہ وغیرہ تھا وہ رشید احمد کے مشورے پر انہوں نے وہیں ندی کے کنارے درختوں کے درمیان ایک جگہ گڑھا کھود کر چھپا دیا تھا۔ سب الگ الگ چل کر اسٹیشن پر پہنچے۔ رشید احمد پہلے پہنچ چکا تھا، اس نے شولہ پور سے ممبئی تک کے 3 ٹکٹ خرید کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ جب قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان اسٹیشن پر آئے تو رشید احمد نے انہیں ٹکٹ دیے اور کہا قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان اور تم الگ الگ ڈبوں میں سفر کرو گے، لیکن راستے میں تم دونوں ساتھیوں کی خیریت معلوم کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ قطب الدین بولا اس کی تم فکر نہ کرو۔ رشید احمد نے شیر خان اور شاہد علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا یہاں میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، ویسے میں پلیٹ فارم پر ہی رہوں گا، جب تمہاری ٹرین چل پڑے گی تو میں واپس جاؤں گا، اب تم لوگ جاؤ، اللہ کے سپرد۔